نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين اما بعد۔ حضرات گرامی، پاکستان میں جو کہ ایک اسلامی ملک ہے، اگرچہ اسلامی قوانین نہیں ہیں لیکن یہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے اور یہ ملک بنا بھی اسلام کے نام پر ہے۔ تو یہاں ایک نیا سلسلہ شروع ہوا جو مغرب میں، عالم کفر میں تو عام ہے، اور وہ بڑے خوشی سے ہی اس عمل کو، اس کام کو، اس فعل کو سر انجام دیتے ہیں، یعنی ملک بینک، بئی معنی کہ خواتین جو ہے اپنا دودھ جو ہے جمع کرواتی ہیں ایک ادارے میں، اور پھر جب کسی خاتون کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس خاتون سے دودھ نہیں آتا یا کم آتا ہے، تو پھر وہی دودھ جو جمع کیا ہوتا ہے ادارے میں، تو وہی دودھ جو اس بچے کو پلایا جاتا ہے۔ یا جو بچے جو ہے کمزور ہوتے ہیں، پیدائشی طور پر کمزور ہوتے ہیں، انہیں دودھ کی ضرورت ہوتی ہے، تو انہیں جو ہے یہ دودھ جو ہے پلایا جاتا ہے۔ اس طرح کے ملک بینک جو ہے مغرب میں تو عام ہے، امریکہ ہے، یورپ ہے، یا باقی جتنی بھی مغربی ممالک ہیں جہاں کفر ہے، دین سے دوری ہے، اور واضح ہے کفر سے جب کفر ہو، دین سے دوری ہو، تو پھر کوئی نظریہ نہیں ہوتا، کوئی اخلاق نہیں ہوتے، لہذا یہ چیزیں تو وہاں عام ہیں لیکن مسلمانوں کے ہاں یہ عام نہیں ہیں، اور اس کی بہت ساری خرابیاں ہیں، فسادات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا کہ مائیں جو ہے اگر بچوں کو دودھ پلانا چاہتی تو انہیں روک دیا جاتا کہ ماں کا دودھ کی بجائے جو ہے یہ جو پیکٹ میں جو دودھ ہے وہی پلایا جائے جو عام مل جاتا ہے مارکیٹوں میں، دکانوں پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ماں بچوں کو دودھ پلائے گی، ماں بچے کو دودھ پلائے گی تو ماں کمزور ہو جائے گی، اس کی خوبصورتی میں کمی آئے گی، تو پھر یہی پیکٹ والے دودھ جو ہے وہ عام چل رہے تھے۔ لیکن بعد میں جب اس پیکٹ والے دودھ کے برے اثرات ہوئے تو پھر اسی طرف جو ہے لوگ پلٹ کر کے آ گئے، اب ماں کا دودھ جو ہے اسی پر جو ہے زور دیا جا رہا تھا۔ تو الغرض کیونکہ جو عالم کفر ہے وہ تو ظاہر اور فطرت سے ہٹ کر کے اس کے کام ہوتے ہیں، جبکہ مسلمان جو ہے اپنی مرضی سے معاملات سے انجام نہیں دیتا، اپنی مرضی سے کوئی کام بھی نہیں کرتا، اس کے سامنے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ موجود ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ کے ذریعے سے جو حکم ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہوتی ہے، وہ انسان کی دنیاوی بھلائی کے لیے بھی ہے اور اخروی بھلائی کے لیے بھی ہے، اور یہ وحی جو ہے یعنی جو حکم شرعی ہے وہ اعتدال پر مبنی ہے، نہ اس میں افراط ہے اور نہ تفریط ہے۔ جبکہ کفر میں رہنے والا شخص جو ہے وہ تو اندھیرے میں بھٹک رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ اپنی خواہشات کا طالب ہوتا ہے، خواہشات کے پیچھے چلتا ہے، اور واضح ہے خواہشات کے پیچھے چلنے والا شخص جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، نقصان اٹھاتا ہے۔ اخروی نقصان تو یقینی ہے، کفر کے لیے کافر کے لیے آخرت میں کوئی کامیابی نہیں، کوئی عزت نہیں، جبکہ دنیاوی اعتبار سے بھی جو ہے وہ ناکام رہتا ہے اور اس کی کوئی منزل اور سمت نہیں ہوتی۔ تو عالم کفر میں یہ چیزیں تو عام ہیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کیونکہ اس وقت جو ہے کافر جو ہے وہ طاقت میں ہے، اس کے پاس جو ہے سائنسی ترقی بھی ہے، جدید وسائل بھی ہیں، تو مسلمان جو ہے معاشی اعتبار سے بھی کمزور ہیں، تو وہ احساس سے کمتری کا شکار رہتے ہیں۔ عالم کفر کی طرف سے جو بھی ہدایات آ جائے انہیں شوق سے جو ہے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، اور اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان سے جو ہے فوائد حاصل کیے جائیں۔ تو پاکستان کے اندر کراچی میں سندھ حکومت کی جو وزارت صحت ہے، انہوں نے جو ہے اقوام متحدہ کے تعاون سے جو ہے یہ بینک افتتاح کیا، اور وہی منصوبہ بنایا جو عالم کفر ہے، واضح ہے ان کے مشورے سے یہ چل رہا ہوگا، ان سے
مالی فوائد حاصل کر رہے ہوں گے اور ان کی خوشنودی جو ہے مقصود ہوگی، کیونکہ پاکستان کی حکومتیں جو ہے وہ اسی کوشش میں رہتی ہیں کہ مغرب سے جو ہے ہمیں کوئی نہ کوئی فائدہ جو ہے پہنچے۔ تو حکومت نے جو ہے اس کا افتتاح بھی کر لیا، اور خواتین جو ہے کافی جمع تھی، اور واضح ہے یہ خواتین وہ تھیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، نظریے سے کوئی تعلق نہیں، کردار سے کوئی تعلق نہیں، آزادانہ زندگی گزارنے والی خواتین، انہیں یہ احساس نہیں ہے کہ اس سے جو ہے معاشرے کے جو نقصانات ہیں وہ کیا ہوں گے۔ تو الغرض جب عورت جو ہے کسی بچے کو جو ہے دودھ پلاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ حرمت جو ہے ثابت ہوتی ہے، وہ ماں جو ہے اس بچہ ہو یا بچی ہو اس کی وہ ماں بن جاتی ہے، اور اس کا شوہر جو ہے اس کا والد جو ہے وہ بن جاتا ہے، اور پھر اس سے جو ہے رضاعت کے احکام جو ہے وہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں مختلف فرقے ہیں، ایک فرقہ ایسے ہے جسے ہم اہل تشیع کہتے ہیں، ان کے عقائد جو ہے بڑے عجیب سے ہیں، ہمیں تو کہیں بھی سمجھ نہیں آتے۔ ان کا کلمے پڑھنے کا اپنا طریقہ ہے، سلام کرنے کا اپنا طریقہ ہے، نماز کا اپنا طریقہ ہے، جنازے کا اپنا طریقہ ہے، نکاح کا اپنا طریقہ ہے، اور پھر یہی عریدات کے حوالے سے بھی ان کی اپنی ہی جو ہے وہ فرضی جو ہے وہ کہانیاں ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ میں جو ہے عورت کا جب کوئی بچہ دودھ پیتا ہے، اور دودھ پینے کے مختلف طریقے ہیں جہاں جہاں سے جو ہے حرمت ثابت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ عورت کے پستان سے جو ہے، یعنی پستان کے ذریعے سے جو ہے بچہ دودھ پیتا ہے، اور دودھ چاہے وہ تھوڑا پیے یا زیادہ پیے، اگرچہ فقہا کی مختلف آراء ہیں، لیکن احناف کے ہاں اور امام مالک کے ہاں جو ہے تھوڑا پیے یا زیادہ پیے حرمت رضاعت جو ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے، چاہے وہ پستان کے ذریعے سے پیے یا کسی اور ذریعے سے، یعنی ماں کا دودھ جو ہے وہ اتار کر کے جو ہے کسی برتن میں ڈالا جاتا ہے تو اسی برتن سے جو ہے بچہ پیتا ہے، جیسا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے بینک والا، اس میں واضح ہے کہ مائیں جو ہے دودھ جمع کرواتی ہیں، وہ دودھ کو جو ہے فریزر کر دیا جاتا ہے، اور پھر اس فریزر میں سے دودھ نکال کر کے بچے کو پلایا جاتا ہے۔ تو چاہے وہ برتن میں ہی دودھ نکال کر کے بچے کو پلایا جائے، منہ کے ذریعے سے پلایا جائے، یا جو پیٹ تک دودھ پہنچنے کے جو ذرائع ہیں ان کے ذریعے سے جو ہے پہنچایا جائے، تو اس صورت میں جو ہے حرمت جو ہے وہ ثابت ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے چاہے وہ عورت جو ہے وہ کسی کے نکاح میں ہو جو شرعی نکاح ہے، اس صورت میں جو ہے دودھ آ رہا ہو، یا کسی غیر شرعی عمل کے ذریعے سے، بدکاری کے ذریعے سے کسی دوسرے نے جو ہے غیر شرعی تعلقات قائم کر لیے اور اسی سے حمل ہوا، بچہ ہوا، اور واضح ہے جب بچہ ہوتا ہے تو دودھ بھی آتا ہے، تو غیر شرعی طریقے سے بھی اگر جو ہے تعلق قائم کر کے دودھ آئے گا تو تب بھی جو ہے وہ حرمت کے احکام ثابت ہوں گے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر عورت جو ہے فوت ہو جائے اور پھر بھی اسے دودھ آ رہا ہو تو وہ دودھ اگر بچے کو پلایا جائے تو حرمت کے احکام جو ہیں وہ ثابت ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو ہے بکثرت صورتیں ہیں جو علماء نے بیان کی ہیں، تو رضاعت سے جو ہے حرمت جو ہے وہ ثابت ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں اس سے متعلق جو ہے وہ احکام بیان کیے ہیں۔ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، یعنی جن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے ان میں سے وہ عورتیں بھی ہیں جنہوں نے جو ہے دودھ پلایا ہے، فرمایا کہ وہ بھی تم پر حرام ہے، اسی طرح اس سے جڑتے ہوئے باقی جو رشتے ہیں، یعنی جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کی اولاد جو ہے دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو اس پر جو ہے حرام ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جس عورت کا شوہر ہے وہ دودھ پینے والی بچی ہو یا بچہ اس کا والد بن جاتا ہے، اس کے بھی جو رشتے ہیں، یعنی اس کی اولاد ہے یا اسی طرح اس کے والد ہیں، دادا ہے، اوپر سے جو ہے اس کی جو بہنیں ہیں وہ اس کی پھوپھی بن جائیں گی اگر لڑکا ہے، اور اسی طرح جو ہے جس عورت نے دودھ پلایا اس کی بہنیں جو اس کی خالہ بن جائیں گی، تو اصول اور فروض جو ہے اس پر جو ہے حرام ہو جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یحرم من اللہ ما یحرم من نسب، فرمایا کہ جو نسب سے رشتے حرام ہو جاتے ہیں، یعنی جن کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، محرمات میں شامل ہیں، جائز نہیں ہے، فرمایا اسی طرح رضاعت سے متعلق بھی جس عورت نے دودھ پلا ہے اس سے بھی جو رشتے ہیں وہ بھی دودھ پینے والا لڑکا ہو یا لڑکی ہو ان پر جو ہے حرام ہو جاتے ہیں، نکاح جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔
تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب عورتیں جو ہے وہ دودھ جمع کروا دیتی ہیں، اب بچہ جو ہے دودھ پیتا ہے، اب پتہ ہی نہیں ہے کہ اس عورت نے جو ہے دودھ پلایا ہے، اب بچہ یہی بڑا ہوتا ہے تو پھر اسی خاندان میں اس کا نکاح ہو جاتا ہے، تو نکاح جو ہے وہ تو شرعاً جائز نہیں ہوگا، حرام ہوگا۔ تو یہ جو معاشرے کی خرابیاں ہیں یہ پیدا ہو جائیں گی۔ اب دودھ پینے والا جو ہے، جس عورت کا دودھ پیا ہے اس کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں اس پر حرام ہو گئے، تو پتہ ہی نہیں ہے کہ دودھ پلانے والی عورت جو ہے وہ کون تھی، اس کا شوہر کون تھا، اور پھر اس کے ساتھ جڑے ہوئے رشتے جو ہے وہ کون کون سے ہیں۔ تو بعد میں جو ہے آپس میں جو ہے وہ نکاح ہو سکتا ہے، واضح ایک جگہ رہنے والے ہیں، ایک علاقے میں، ایک شہر میں، کہیں نہ کہیں رشتہ جو ہے وہ تو جڑ ہی جاتا ہے، اور پھر ایک عورت نہیں کئی عورتیں جو ہے وہ دودھ جمع کروا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ضمناً ایک مسئلہ یہ بھی سب بیان کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری عورتیں جو ہے وہ دودھ جمع کرواتی ہیں، اور دودھ جو ہے واضح ہے وہ پیکٹ میں، برتن میں جو ہے وہ جمع کر لیا جاتا ہے، تو کسی کا دودھ جو ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، کسی کا کم ہوتا ہے۔ تو اگرچہ فقہاء کا اس بارے میں اختلاف ہے، حناف کا مسلک یہ ہے کہ جس عورت کا دودھ جو ہے وہ زیادہ ہے اسی سے حرمت کے احکام جو ہے وہ ثابت ہوں گے، یعنی اس کے خاندان کے افراد جو ہے، جو بچہ دودھ پی رہا ہوگا اس پر جو ہے وہ حرام ہوں گے، اور رضاعت کے احکام جو ہے ثابت ہوں گے۔ جس کا دودھ جو ہے وہ کم ہے اس سے جو ہے وہ حرمت کے احکام ثابت نہیں ہوں گے، جبکہ امام ہم حنبل فرماتے ہیں کہ نہیں، جس کا دودھ بھی اس نے پیا ہے، چاہے تھوڑا ہے یا زیادہ ہے، غالب ہے یا مغلوب ہے، جتنا دودھ بھی اس نے پیا ہے اس سے متعلق جتنے بھی رشتے ہیں اس بچے پر یا بچی پر جو ہے وہ حرام ہو جائیں گے۔ تو الغرض اس طرح کی خرابیاں جو ہے ہمارے اس معاشرے میں بھی جنم لے رہی ہیں، جبکہ الحمدللہ دین اسلام جو ہے کامل دین ہے، کامل دین ہے، اور اس میں جو ہے کسی قسم کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ کافروں کے ہاں وہ تو خیر جیسے بھی چلتا رہے، کافروں کے ہاں تو یہ مجبوری ہے کہ وہاں جو ہے وہ عورتیں جو ہے بچوں کو جو ہے دودھ نہیں پلاتی۔ مسلمانوں کے ہاں الحمدللہ جو ہے اگر کسی کے ہاں بچہ جو ہے وہ کمزور ہے، ماں جو ہے وہ بیمار ہے، دودھ نہیں پلا سکتی، تو اس کی بہن، اس کی بھانجی، اس سے جڑے ہوئے رشتے، پڑوسن یا کوئی نہ کوئی خواتین جو ہے بڑے شوق سے بچے کو جو ہے وہ دودھ پلاتی ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے، فیملی کو معلوم ہوتا ہے کہ اس بچے کو جو ہے فلاں عورت نے جو ہے وہ دودھ پلا ہے، لہذا اس سے متعلق جتنے بھی رشتے ہوں گے، اس دودھ پینے والا بچہ ہو یا بچی، اس پر حرام ہو جائیں گے۔ ہر ایک کو معلوم ہوتا ہے اور بڑی تفصیل سے بتا دیا جاتا ہے، بعد میں اس طرح کے رشتے بھی نہیں جوڑے جاتے کیونکہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ حرام ہے۔ یہاں جو ہے خواتین جو ہے بڑے شوق سے جو ہے دودھ پلاتی ہیں، جبکہ مغرب میں جو ہے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا، اس لیے وہاں جو ہے کثیر سرمایہ خرچ کر کے جو ہے دودھ جو ہے جمع کیا جاتا ہے، پھر اس کی حفاظت کی جاتی ہے، پھر اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے بھی بچنے کی جو ہے وہ کوشش کی جاتی ہے۔ جراثیم جو ہے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اطباء جو ہے، ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ خود بتاتے ہیں کہ ماں کا صحیح دودھ جو ہے، جو فریش دودھ ہوتا ہے اس کے الگ فوائد ہیں، اور جو جمع کر کے رکھا جائے اس کے نقصانات ہی ہوتے ہیں۔ تو مغرب میں جو ہے وہ اس طرح کا کیونکہ تصور نہیں ہے، اسی لیے وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں بچوں کے لیے جو ہے دودھ جمع کیا جائے۔ مختلف قسم کے انہوں نے جو ہے وہ بینک بنائے ہوئے ہیں، ملک بینک ہے، بلڈ بینک ہے، نہ جانے جو ہے آئی بینک ہے۔ تو وہ کیونکہ وہ تو کافر ہیں، وہ غیر مسلم ہیں، وہ اللہ سے جو ہے اللہ کے منکر ہیں، دین کے منکر ہیں، احکام شریعہ کے منکر ہیں، جبکہ ہم جو ہے وہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اور اگر اس طرح کی خرافات شروع ہو جائیں کہ پتہ ہی نہ ہو کہ جن دو لوگوں کا رشتہ جو ہے جڑا ہے، لڑکے اور لڑکے کا، کہ ایسا نہ ہو کہ آپس میں بہن بھائی تو نہیں ہے اور دائی بہن بھائی تو نہیں ہے، اگر اس طرح کے ہیں تو اس کے جو ہے معاشرے میں جو فسادات پیدا ہو گئے اس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ تو الغرض اگرچہ علماء نے فتوے دیے ہیں، بڑی اچھی کاوش کی ہے جس سے جو ہے یہ کام جو ہے وہ روک دیا گیا ہے، اور اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس یا جو شرعی عدالت ہے وہاں تک جو ہے یہ معاملہ لے جائیں گے، تو الحمدللہ اسلامی نظریاتی کونسل ہو یا شرعی عدالت ہو وہ بھی یہی کہیں گے جو علماء کے فتوے ہیں، اور بغیر جو ہمارے یہاں اہل تشیع جو ہے پتہ نہیں کیا کیا قیودات لگاتے ہیں، تو اگر وہی قیودات لگاتے رہیں گے تو پھر تو جائز ہو جائے گا، کوئی کبات بھی نہیں ہوگی۔ تو ان سے جو ہے بچا جائے، اور جو اہل سنت نے قرآن حدیث سے سامنے رکھ کر کے جو حکام بیان کیے ہیں اور عدالت سے متعلق ان پر عمل کریں۔ حکومت پاکستان کی بھی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔